ایران کا اسرائیل پر میزائلوں سے نیا حملہ، اسرائیل پر 100 بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل داغ دیے۔ حملے میں 4 اسرائیلی ہلاک، 12 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی شہر حیفا میں ایرانی میزائل سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ حیفا میں ڈرون حملے سے ریفائنریز میں آگ لگ گئی۔ ایران کا حیفا کے معاشی مراکز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے کے بعد اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے۔ شمالی اسرائیل میں مختلف مقامات پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اسرائیل پر ہائپ ڈرون میزائل بھی داغے گئے ہیں۔ ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے ایران پر کروز میزائلوں سے حملے، 2 جنرل سمیت 30 ایرانی فوجی شہید کر دیے۔ جنرل غلام رضا محرابی اور جنرل مہدی ربانی حملوں کا نشانہ بنے۔ ایران کے مزید 3 ایٹمی سائنسدان شہید، تعداد 9 ہو گئی۔ علی بخوئی کریمی، منصور عسکری اور سعید برجی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے ایران کے 19 مقامات پر حملے، بو شہر میں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر بھی حملے۔ جنوب پارس میں واقع گیس فیلڈ کے کچھ حصوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ گیس فیلڈ کی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ادھر صہیونی فورسز کے یمن پر بھی حملے جاری۔ حوثی چیف آف سٹاف محمد عبد القریم اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ اور صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہوگی، صہیونی حکومت اپنے گرانے جرم سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایرانی قوم یقین رکھے، ایران فتح حاصل کرے گا، صہیونی دشمن پر قاری ضرب لگائی جائے گی۔ خامنائی نے جنرل سید ماجد موسوی کو ایرانی ایروسپیس فورس کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ ایران کے آج رات بھی ایران پر تباہ کن میزائل حملے متوقع۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے اسرائیل پر متوقع ایرانی حملے شدید ہوں گے۔ گزشتہ رات ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کی۔ دارالحکومت تل ابیب سمیت پورا اسرائیل لرزتا رہا۔ ایران نے اسرائیل پر 5 مرحلوں میں 200 سے زائد میزائل داغے۔ بنکرز میں چھپے ہونے کے باوجود 4 اسرائیلی ہلاک، 172 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے اپنے 7 فوجی زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کا اسرائیلی ایٹمی تحقیقی مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ وزارت دفاع کے قریب میزائل گرنے سے عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی حملے میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کریا کی عمارت نشانہ بنی۔ حملے میں نیواتیم اور اودا ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان ایئر بیسز پر صہیونی حکومت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور الیکٹرانک وارفیئر سینٹر واقع ہے۔ ان دونوں اڈوں کو ایران کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اسرائیل کا بین گوریون ایئرپورٹ غیر معینہ مدت تک بند کر دیا گیا۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن بادۂ صادق 3 جاری۔ ایران نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو بھی خبردار کر دیا۔ تینوں ممالک اسرائیل کی ایرانی حملے روکنے میں مدد نہ کریں، ورنہ خطے میں موجود تینوں ممالک کے فوجی اڈے اور بحری جہاز ایران کے نشانے پر ہوں گے۔ اسرائیل کے خلاف کارروائی پر ایرانی شہروں میں جشن کا سما۔ ایران کا اسرائیل پر تباہ کن خیبر میزائل داغنے کا اعلان۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے خیبر میزائل کی تباہی سے دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہوگی، صہیونی حکومت اپنے گھناؤنے جرم سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی قوم یقین رکھے، ایران فتح حاصل کرے گا، صہیونی دشمن پر قاری ضرب لگائی جائے گی۔ خامنائی نے جنرل سید ماجد موسوی کو ایروسپیس فورس کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ خامنائی کے اعلیٰ فوجی مشیر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے ایران نے اسرائیلی ایئر بیسز، عسکری اور صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا، اسرائیل کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے محاذ ذرائع محدود کارروائیوں سے ختم نہیں ہوگی، اسرائیل کے خلاف ایران کے حملے جاری رہیں گے۔ یہ کارروائی اسرائیل کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک ہوگی۔ ادھر یزد شہر میں تصاویر لینے اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی غنڈہ گردی روکنے کے لیے عالمی رہنماؤں کے رابطے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان کرملن کا کہنا ہے پیوٹن اور ٹرمپ کی بات چیت 50 منٹ تک جاری رہی۔ پیوٹن نے ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی مذمت کی۔ اس موقع پر ٹرمپ نے کہا مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، امریکہ ایرانی نمائندوں سے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ترک صدر اردوان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا بھی رابطہ۔ صدر اردوان نے کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے اسرائیل کو روکا جانا چاہیے۔ نیتنیاہو حکومت علاقائی استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جوہری تنازعات صرف مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ ایران کو ایٹمی پروگرام پر دوبارہ مذاکرات کی دعوت، کہا کہ ایرانی ایٹمی پروگرام کو مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے۔ ادھر عمانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے طے شدہ مذاکرات آج نہیں ہوں گے۔
ایران کا آبنائے حمز کی بندش پر غور۔ ایرانی رہنما اسماعیل کوثری کا کہنا ہے اسٹریٹجک اہمیت کے پیش نظر آبنائے حمز کی بندش کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آبنائے حمز عمان اور ایران کے درمیان واقع ہے۔ یہ دنیا بھر کے تجارتی جہازوں کے لیے اہم گیٹ وے ہے۔ ہماری تجویز سے پہلے ہی عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت بڑھ گئی۔ اگر اسرائیل نے ایرانی تیل کے ذخائر کو نشانہ بنایا تو عالمی تیل مارکیٹ میں نہایت منفی اثر پڑے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں واقع آبنائے حمز سے یومیہ 17 ملین بیرل سے زائد تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ ایرانی فوج کا صہیونیوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ خامنائی کے اعلیٰ فوجی مشیر جنرل احمد واحدی کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیلی ایئر بیسز، عسکری اور صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، حملے تیز کریں گے۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی لیکن اس کے خاتمے کا تعین کرے گا۔ جنگ کا نتیجہ اسرائیلی حکومت کی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ ادھر یزد شہر میں تصاویر لینے اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایران کی حکومت کے ہر ہدف اور ہر مقام پر ایسا حملہ کریں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا بہت جلد اسرائیلی طیارے تہران کے آسمانوں پر ہوں گے۔ حملوں کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائلوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ اسرائیل کا تحفظ کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا۔ ایرانی حکومت ایٹم بم بنا کر اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی شہریوں پر حملوں کی قیمت ایرانی عوام کو چکانی پڑے گی۔ ایران نے میزائل حملے بند نہ کیے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ خامنائی کے فیصلے ایران کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ کہا سعودی ولی عہد نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدامات کرے گا اور تل ابیب کے اہداف کو ناکام بنا دے گا۔ آج مسقط میں امریکہ اور ایران مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکی حکام کی بھی مذاکرات ختم ہونے کی تصدیق۔ کہا کہ اتوار کو ایران سے ملاقات نہیں ہو رہی لیکن ہم بات چیت کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب ایران کا بھی مسقط میں ہونے والے مذاکرات کی منسوخی کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائیہ کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ہماری اصل توجہ دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ امریکی اسرائیلی جارحیت کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ ایسے حالات میں مذاکرات میں حصہ لینا بے معنی ہوگا۔